الحمد لله لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم و مکرم مہمانان اعظام، جملہ سامعین کرام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون نویشی پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات، میں سب سے پہلے اس راہ جنت ایسوسی ایشن کے تمام جملہ اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نام جو رکھا راہ جنت، اس کا جو اصل راستہ ہے کہ جنت کا راستہ اور جنت تک پہنچنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک واحد ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن کی ذکر کو اللہ رب العزت نے بہت بلند کیا، اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے، جس طرح اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر الفاظ سے کرنا، اشعار میں کرنا، بیانات میں کرنا، اسی طرح تحریر میں بھی کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں شامل ہے۔ اور جس طرح نعتیہ کلام پڑھنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کو اپنے بیان میں بیان کرنا، اسی طرح تحریر اور مضمون کی شکل میں اس کو لکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت اس پروگرام میں حصہ لینے والے تمام ہی طلباء اور طالبات کو دنیا اور آخرت کی بہترین اجر عظیم اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ماہ کہتے ہیں مہینے کو اور ربیع کہتے ہیں بہار۔ جیسے موسم بہار ہوتا ہے، اسی طرح یہ ماہ بہار ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اسی ماہ مبارک میں سسکتی ہوئی انسانیت کو سہارا دینے کے لیے اور اپنے خالق اور مالک سے رشتہ توڑ کر اپنی منچاہی زندگی گزارنے والے انسانوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت فرمائی۔ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اور ہم تمام کو اور سارے انسانوں کو اور سارے مسلمانوں کو ایک پیغام دے کر جاتا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ کون سا پیغام؟ یہ ماہ مبارک کے ذریعے اللہ رب العزت ہر ایک ماننے والوں کو دیتے ہیں۔ وہ پیغام ہے محبت رسول کا، وہ پیغام ہے عشق رسول کا، وہ پیغام ہے اتباع رسول کا، وہ پیغام
رسول کا، وہ پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشن، جو ذمہ داری جس کو لے کر اللہ رب العزت نے بھیجا تھا، اس مشن کو آگے بڑھانے کا، اس پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانے کا، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے سارے انسانوں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچا کر سارے انسانوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رسول، عشق رسول ہونے کا ثبوت پیش کرنے کا یہ پیغام ہر سال یہ ماہ مبارک دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ رب العزت کی محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ تم میری اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ فرما رہے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، چاہے وہ ہمارے رہنے میں ہو، چلنے میں ہو، بولنے میں ہو، سونے میں ہو، کھانے میں ہو، گفتگو کرنے میں ہو، ملاقات کرنے میں ہو، آپسی رہن سہن میں ہو، معاملات میں ہو، اخلاق میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، ہماری زندگی سے، ہمارے ہر عضو سے صرف ایک ہی پیغام نکلے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھرا پیغام نکلے۔ ہماری ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے لبریز اور جو ہے پورا ہو جائے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا بھی محبوب بنا لے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقین کی جماعت میں شامل فرما لے۔ وقت بہت کم ہے، 7 منٹ ہو چکا ہے، ایک اور پیغام دینا جو اصل ضروری ہے۔ یہ ماہ مبارک کا اصل پیغام تو یہی ہے کہ ہم ٹوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت پیش کریں۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے خاطر، جس ایمان کے خاطر اور جس اللہ کی شریعت کے خاطر اپنے آپ کو فاقوں میں رکھنا گوارا کیا، اپنے آپ کو پریشان رکھنا گوارا کیا، ظالمین کے ظلم کو برداشت کیا، لیکن یہ یعنی اللہ کا لایا ہوا، اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو دین ہے، وہ جو ایمان ہے، وہ ایمان ہر ایک بندے تک پہنچ جائے اور وہ دین پر ساری انسانیت آ جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اس کے پیچھے سب کا سب لگا دیا، صرف اسی محنت اور اسی دین کے خاطر۔ لہذا جیسے جیسے یہ زمانہ قیامت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، فتنے بہت زوروں پر اٹھتے چلے جا رہے ہیں، ارتداد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج دنیاوی اغراض کی بنیاد پر، جھوٹی محبتوں کی بنیاد پر، دنیا کے مال و دولت کی بنیاد پر اپنے ایمان کا سودا کر دیا جا رہا ہے، جس ایمان کے خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کی نیندیں قربان کی ہے، اپنا چین سکون قربان کیا ہے، اپنا عیش و عشرت کو قربان کیا۔ آج ایمان والا مسلمان اپنے ایمان کو جھوٹی محبتوں پر، جھوٹی لالچ پر اور دنیا کی تھوڑے سے مال و دولت پر، وہ ایمان جیسی بیش بہا دولت کو جو ہے وہ قربان کر کے جو ہے دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہا ہے۔ ہمارا سب سے پہلا یہ کہ جو اللہ نے ایمان دیا ہے، ہم اپنے اس ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان
جو ہے اس کو چھیننے والے بہت سارے فتنے الگ الگ علاقے میں رونما ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر بھی ایک فتنہ شکیلیت بہت زوروں پر چل رہا ہے، جو اپنے آپ کو عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام دونوں ہونے کا دعویٰ کر کے خود کافر ہے اور دوسروں کو بھی کفر کی دعوت دے رہا ہے، اور اچھے بھولے بھالے مسلمان اس کی لپیٹ میں آ کر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے نسلوں کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ لہٰذا مختصر یہ کہ جس طرح ایمان اللہ رب العزت نے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، لہٰذا ایسے فتنوں سے، اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری احادیث میں یہ ارشاد ہے کہ قرآن پاک کی ایک سورت اور اس سورت کی چند آیتیں اگر ہم یاد کر لیں، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو جو سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دجال اور دجال کے بارے اور دجال کے مقابلے میں اور اس کے جیسے جتنے فتنے ہوگے، ان تمام کے تمام فتنوں سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ لہٰذا وہ عمل کیا ہے؟ وہ سورۃ الکہف ہے، وہ سورۃ الکہف۔ بعض روایتوں میں آیا کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیت، بعض روایتوں میں سورۃ الکہف کی ابتدائی 3 آیت، بعض روایتوں میں سورۃ الکہف کی آخر کی 10 آیت سونے کے وقت، جو ہے صبح کے وقت، جمعہ کے دن رات میں، ابھی جمعہ کی شب شروع ہو چکی ہے، جمعرات کا دن ختم ہو گیا، جمعہ کی شب شروع ہو گئی، اسی شب میں سورۃ الکہف پڑھنے کی تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جمعہ کے دن جو ہے سورۃ الکہف پڑھنے کی تعلیم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ بہت سارے فضائل اس سورت کے پڑھنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اللہ رب العزت اس سورۃ الکہف پڑھنے سے جس جگہ بیٹھ کر وہ پڑھ رہا ہے وہاں سے لے کر کعبۃ اللہ تک اللہ رب العزت ایک نور کی روشنی وہاں تک پھیلا دے گا، اس کو منور کر دے گا، روشن کر دے گا۔ جس جگہ بیٹھ کر وہ پڑھے گا، ہم گھر میں بیٹھ کر پڑھیں گے، ہمارا گھر روشن ہو جائے گا، ہمارے گھر سے کعبۃ اللہ تک روشن ہو جائے گا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس جگہ بیٹھ کر سورۃ الکہف پڑھے گا آسمان تک اللہ رب العزت اس روشنی کو پھیلا دیں گے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الکہف پڑھنے کا معمول بنائے گا بہت ساری بیماریوں سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ اسی طرح ہم تمام کو چاہیے کہ جمعہ کے دن خاص طور پر اور سونے کے وقت اور صبح اٹھنے کے وقت جو ہے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت، آخری کی 10 آیت اور جمعہ کے دن سورۃ الکہف چاہے وہ رات میں پڑھے یا دن میں پڑھے، انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیں گے، اللہ رب العزت جو ہے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔